बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है और एक नया सुबह वतन का एपिसोड है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुबह सवेरे करने की, कोई कॉलेज की तरफ, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ, कोई स्कूल की तरफ, कोई अपने कामकाज की तरफ, और हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो अपने किचन की तरफ जा रही होती हैं। और किचन के साथ साथ सुबह वतन ट्यून किया होता है कि जी देखें आज के एपिसोड में कौन सी चीज़ें करने वाली हैं और क्या बताने वाले हैं। आपको पता है कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम बताते हैं, वज़ाइफ के साथ सवालात के जवाबात शामिल करते हैं, आज की किताब के हवाले से बताया जाता है, फिर टॉपिक ऑफ द डे होता है। मौजूए गुफ्तगू आज भी रहेगा माजूरी को ताकत बनाएं। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको हम स्पेशल पर्सन्स कहते हैं, लेकिन उनको स्पेशल ट्रीट नहीं करते बल्कि कहीं ना कहीं उनकी दिल आज़ारी भी कर देते हैं और उनमें खुद एतमादगी की जो कमी है उसमें ही हम हिस्सा डाल देते हैं कि कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि हम बाकी लोगों से डिफरेंट है और हमारे साथ ये एक अलहदा से रवैया अपनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे और आज आपका वो सेगमेंट जिसको आप चाहते हैं कि हम बार बार दिखाएं, आपको इंतज़ार रहता है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी बताएंगे, हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद अजीज़ी साहब। बहुत खूबसूरत तलावत करते हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत एक इम्तजाज रहता है कि हमारे सुबह वतन में वालिद भी शिरकत करते हैं और उनके बच्चे भी शिरकत करते हैं। तो कारी साहब के बेटे भी कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी तलावत की थी। तो कारी साहब कैसा महसूस होता है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला की बरकतें समेटते हैं आप भी, आपकी फैमिली भी? माशाअल्लाह जी, ठीक है। और उनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है अनकरीब मैं आपको डॉक्टर साहब भी कहना शुरू कर दूंगा साथ ही, क्योंकि मुझे तारुफ में बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आपको जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, आपके आने का भी शुक्रिया जी। बताते चले कि हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। इसी तरह आज भी हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल शामिल हैं और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आई रिपीट, सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, दारुस्सलाम इंटरनेशनल और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। इनका ताउन हमें रोज़ाना हासिल रहता है। रोज़ाना जब हम प्रोग्राम आप तक लेके आते हैं, 2 दिन जो लाइव होता है उसमें आपने हमसे गुफ्तगू करनी होती है। तो यूनियन नंबर हमने आपको इशू कर रखा है जो कि 0421117000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए। टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बेहतर तरीके से बात हो सके। व्हाट्सअप नंबर भी हमने जारी कर दिया है जो कि आप अभी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखेंगे, 0321565200, यानी 0321-565-200। इस पे आप अपने ऑडियो और रिटन मैसेजेस भी हमें भेज सकते हैं। एक बात और जहन में रखिए कि आप कार खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, आखिरत के लिए खेती इकट्ठी करना चाहते हैं, तो आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। आइदर आप टेक्स्ट करके हमसे रब्ता करना चाहें, ऑडियो मैसेज करके करना चाहें, या हमें कॉल करना चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे रब्ता भी कर सकते हैं। ले जी, इन सारी बातों के बाद तलावत कुरान करीम सुनने का शर्फ हासिल करते हैं और कारी साहब से गुजारिश है, प्लीज़ आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून।
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी सब खुलासा बयान कर दीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ाम भाई सूरह हश्र की आयात कारी साहब ने खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाई है। इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिनों को कह रहा है कि चेक कर लो कि अपने असली घर के लिए आगे क्या भेज रहे हो। दुनिया के लिए तो हम बड़ी भागदौड़ करते हैं, बड़ा सामान जमा करने की कोशिश करते हैं। आखिरत वो जो कि सारी ज़िंदगी है ही वो ख़त्म नहीं होने वाली, तो उसमें आपने अपना मकान बना लिया है कि नहीं, मकान के अंदर नेमतों को बंदोबस्त कर लिया कि नहीं, वो कर लें। तो वो इंतज़ाम करने का हुक्म हो रहा है कि कहीं भूल ना जाना, अगर भूल गए तो बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए, आमीन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान ने कई मनाज़र पेश किए हैं कि एक बंदे को जो कि क़यामत वाले दिन अंधा उठाया जाएगा तो वो कहेगा रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखता था, अब मुझे अंधा क्यों बनाया। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा कि जब मेरे कुरान की आयतें आती थी तो तू भी इस तरह अंधा बहरा बन के चल देता था, अल्लाह ना सुनता था ना अमल करता था, तो आज तुम्हें यही होगा। और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो अल्लाह के इनामात पाने वाले, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होने वाले, बेशुमार नेमतों से माला माल होने वाले। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आगे कहा कि क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं बराबर हो सकते। तो वो आखिरत का घर जो हमेशा हमेशा रहना है और अल्लाह की नेमतों की फरावानी होगी, और असल में ज़िंदगी वही है, फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, मौजों वाली ज़िंदगी, ऐश पसंद ज़िंदगी, अपनी तमन्ना के मुताबिक ज़िंदगी वहाँ मिलेगी असल में। तो उसकी कोशिश करनी है, उसके लिए आगे भेजना है कुछ ना कुछ, हर रोज़ सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा करके भेजते रहें। एक सहाबी का तज़किरा मुझे याद आ गया, वो हर रोज़ सदका करते थे, कुछ ना कुछ घर से ना उठा के ले आते, नमाज़ पढ़ने आए तो रास्ते में किसी गरीब को दे देते। तो एक दिन उन्होंने प्याज पकड़े हुए थे, तो यार आप मस्जिद में प्याज लेकर आ गए हो। कहता आज मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा छोड़ो ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा क्या आपने देखा कि जब कोई बंदा मकान शिफ्ट करता है जी, तो वो अपने पुराने घर में कुछ चीज़ छोड़ता है, सब कुछ ले जाता है नए घर में जी। तो कहता मैं भी अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, अपना असली घर तमीर कर रहा हूँ, तो हर चीज़ वहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। तो अल्लाह ताला हमें भी ये जज्बा दे, आमीन, ये एहसास दे कि हमने आखिरत का घर बनाना है और वहाँ पर अपनी नेमतों का बंदोबस्त अभी से करना है।
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کچھ کمنٹ سے الطاف پنڈت صاحب، قاری صاحب آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں، بڑی صاحب آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. علی الیاس ملک صاحب یہ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. نرگس صاحبہ بھی سلام کہہ رہی ہیں. بنت عاشق بھی سلام کہہ رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. آپ سب کے سلام کا بہت شکریہ. آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تو جی کتاب آپ دیکھیے، یہ کتاب ہے، کتاب ہے جی عظیم ماہر نباتات. اب آپ کہیں گے کہ صبح وطن میں یہ کس قسم کے کیمیکلز کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ تو جناب صبح وطن پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہر طرح کی خبر آپ کو اس پلیٹ فارم سے ملے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر ایسی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں تو وہ مستند بھی ہو، اور سب سے آن ٹاپ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے. اس کتاب کے حوالے سے بتاتے رہیں کہ اس کہانی میں ایک ایسی مسلم شخصیت کا تذکرہ ہے جسے دنیا میں ابن بیتار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہوں نے کیسی جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی اور کیسے اس فن میں نام کمایا اور کس طرح انسانیت کی خدمت کی، یہ سب راز یہ کہانی آپ کو بتائے گی. یہ نسل نو کو مسلم ہیرو سے متعارف کروانے کی ایک عمدہ کاوش ہے. ہم کس قدر اس میں کامیاب ہوئے ہیں یہ اب آپ نے بتانا ہے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ دارالسلام پبلیکیشنز کہہ رہے ہیں. دارالسلام انٹرنیشنل کے تمام شو رومز پہ یہ دستیاب ہے، اور اگر آپ ان آؤٹ لیٹس کے علاوہ آن لائن بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے اور اس پہ آن لائن یہ کتاب اویلیبل ہے. آج کی کتاب عظیم ماہر نباتات، اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا. آئی گیس کہ ٹھیک نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ تھوڑی فلیشی ہے لیکن نظر آتی رہے گی آپ کو گاہے بگائے. بڑی صاحب کائنڈلی آج کا کرنے کا کام آپ نے بتانا ہے. جی میں تو کل کا اسی سٹیج پر کھڑا ہوں کہ مجھے بھائی صاحب کوئی دعا بتائیں جیسے رزق میں اضافہ ہو. اچھا وہ بات میسج وہ میرے دل سے نکل نہیں رہا جی کہ رزق میں اضافہ، آخر کتنا رزق آپ کو اضافہ چاہیے آپ، اور آپ رزق سمجھتے کس کو سمجھتے؟ ہاں جی، صحت کو رزق نہیں سمجھ رہے. جی اللہ نے اپنا گھر دیا ہوا رزق نہیں سمجھ رہے. اللہ نے بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، یہ رزق نہیں سمجھ رہے. والدین موجود ہیں دعائیں دینے کے لیے، اس کو رزق نہیں سمجھ رہے. بہن بھائی ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس کو رزق نہیں سمجھ رہے. اور رزق صرف پیسوں کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک تو ناقص سمجھ ہے. یہ ساری اللہ کے رزق ہیں اور ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلیں رزق میں اضافہ، جس چیز میں بھی وہ اضافہ چاہتے ہیں، مال میں اضافہ، کاروبار کی بندش کھل جائے، کاروبار چل پڑے، جو کام شروع کریں اللہ اس کو کامیابی دے دے، جی اس کے لیے خوبصورت قرآن کی دعا ہے. قرآنی دعا کون سی ہے؟ اصحاب کہف، ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ والے دن، تو اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ کو خالص اللہ کو ماننے والے. جب ان کے ملک کا دشمن ان کے پیچھے ہوا تو وہ ان سے جان بچانے کے لیے ایک پہاڑی غار میں چھپ گئے. اب دیکھیں پیچھے دشمن بھی ہے اور آگے غار میں چھپے ہیں، تو وہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، یعنی آگے رستے بھی بند، پیچھے دشمن. تو اس مشکل حالات میں جنہوں نے خوبصورت دعا کی، جی وہ ہر اس بندے کو کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے جو کہتا ہے جی میرے لیے بندش آ گئی ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہے، تعلیمی ڈگریاں نہیں حاصل ہو، کچھ بھی بندش ہے تو وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو حصہ بنا لے. بڑی خوبصورت دعا ہے. رزق میں اضافہ، بندش کے کھل جانا اور اللہ کی طرف سے رحمت اور آسانیاں آ جائیں، اس کے لیے یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں اصحاب کہف نے جب وہ غار میں چلے گئے نا، اب دیکھا کہ اب ہم کہیں آگے اور جا نہیں سکتے، باہر نکلیں گے تو دشمن مارے گا، اب جائیں تو کہاں جائیں، اور یہاں رہ کر کھائیں تو کیا کھائیں. تو اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ اپنی رحمتوں کو اسی جگہ پر نواز دے جہاں ہم ہیں. کوئی رستہ نہیں ہے بظاہر باہر کھلا، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی منڈی نہیں ہے، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، کوئی رزق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اللہ ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہمیں کامیاب کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیسی رحمتیں کی، کیسی برکتیں دیں کہ 300 سال سوئے رہے اور کوئی دشمن ان کی طرف پہنچ ہی نہیں سکا. اور سورج آتا ہے تو کنی کترا کے نکل جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو سخت دھوپ بھی نہ لگے، روشنی پہنچے لیکن دھوپ بھی نہ لگے. اور اللہ نے سلا دیا اتنی گہری نیند
سو کے اٹھے ہیں تو پتہ ہی نہیں کتنا سوئے ہیں. کوئی کہتا ہے صبح آئے تھے شام ہونے والی, کوئی کہتا نہیں عصر کے ٹائم آئے تھے شام ہونے, جی اور اتنا طویل عرصہ سوئے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے وہ دشمن کا دور ختم ہو گیا اور ان کے موافق دور آ گیا, تو اللہ نے سوئوں کو اٹھا دیا. اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں تھوڑی دیر سو کے اٹھے ہیں, تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی نا. اللہ نے حالات سازگار کر دیے, دشمن سے نجات دے دی, اور پھر انہوں کو زندہ رہ کر کے زندگی گزارنے کے باقی دن بھی عطا فرمائے. تو جس نے اللہ کی رحمتیں لینی ہیں, برکتیں لینی ہیں, بندش کھلوانی ہے, بند دروازے کھلوانے ہیں, وہ اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے انشاءاللہ تعالی. اور بڑی صاحب یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 10, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بڑی صاحب. ہم اس کو سوشل میڈیا کی سائٹس پہ جب اپلوڈ کریں گے تو ہم اس کو پرنٹ کی صورت میں بھی لگا دیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ریفرنس بھی ہم نے دے دیا. آج کے پروگرام کے جو پہلے کالر ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. محمد سلیم بورے والا سے کال کر رہے ہیں جی. السلام علیکم محمد سلیم صاحب. محمد سلیم صاحب سن پا رہے ہیں تو مجھے بتائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. آئی گیس وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, دوبارہ جوائن کریں گے تو ان کو شامل کر لیں گے. بھٹی صاحب کچھ ریٹرن کوسچنس میں سے پہلے کل والا ایک کوسچن جو ہمیں ہوا تھا کہ بیٹی اس طرح جو گئی ہے جس کا تعلق جائز نہیں ہے, ان کی خالہ ہیں یہ نرگس صاحبہ, انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ اگر واپس آئی تو اس سے کھجورے اور زمزم یہ تبرک لینا جائز ہوگا, ٹھیک ہوگا. کہتی میرا دل نہیں مان رہا اس پہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک وہ یہ نافرمانی جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا بائیکاٹ بھی کیا جائے تاکہ ان کو تھوڑی سی عبرت ہو. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اپنی اس بہن سے بائیکاٹ کر سکتی ہوں کیونکہ وہ ہر اچھے برے کام میں اپنی بیٹی کے ساتھ شامل ہوتی ہے. بالکل کرنا چاہیے. پہلے سمجھانے کی پہلا مرحلہ ہے کہ ان کو سمجھائیں, ان کو اس برائی سے روکیں. اگر وہ بات نہیں آتی, نہیں رک دے, بلکہ فیملی کی سپورٹ بھی جاری رہتی ہے, تو پھر ان سے تھوڑا سا پیچھے ہونا بھی جائز ہے تاکہ ان کو تھوڑا سمجھنے کا موقع ملے کہ ہمارے تو قریبی رشتہ دار بھی ہمیں چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وگرنہ اگر وہ سمجھیں گے لو جی آئے تھے حاجی صاحب کی کھجوریں بھی کھا گئے, زمزم بھی پی گئے اور ساتھ باتیں بھی کر گئے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے تھوڑی سی ان کو سرزنش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. بنت عاشق پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میری بہن میرا سوال ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کی شادی کا ولیمہ ہماری طرف سے ہوگا تو کیا یہ جائز ہے؟ شادی کا ولیمہ ایک دعوت ہے جی, عموماً کرنی تو چاہیے بچے کو جی, جس کی شادی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے, اس نعمت کے شکر کے طور پر وہ عزیز و اقارب کو کھانا کھلائے. جی. شادی کا ولیمہ بیسک دولہا صاحب کے ذمے ہے, لیکن ہمارے ہاں جیسے والدین بڑی شفقت سے بچوں کی شادی کرتے ہیں, اخراجات سارے والدین ہی کرتے ہیں, جی, بیٹوں کے بیٹیوں کے, تو والدین بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ماموں کوئی چچا کوئی تایا محبت کرنے والا ہے تو وہ کہتا نہیں جی ولیمے کا کھانا میں دوں گا, تو بھی جائے گا, کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جب شادی کی تو آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے, رستے میں تھے. شادی کے اگلے دن ولیمہ آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے کہا میرے صحابہ جس کے پاس کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ لے آئے. تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا چٹائی بچھاؤ, ہم نے چٹائیاں بچھائی تھیں, اور جس کے پاس جوگ تھا, جس کے پاس کھجوریں تھی وہ کھجوریں لے آیا, جس کے پاس پنیر تھا اس نے پنیر لا کے رکھا, جس کے پاس کوئی جانور کا دودھ تھا وہ رکھا. ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ یہ میرے شادی کا ولیمہ کھاؤ. تو آپ نے سب سے تعاون لے کر ولیمہ کر لیا اور سب نے کھایا, انجوائے کیا. تو ولیمے میں دوسروں سے ہیلپ لینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی چچا کوئی تایا کوئی ماموں اپنی خوشی سے کر رہا ہے کرنے, ٹھیک ہے, دعوت ہے, کر سکتے. ٹھیک ہے. آئی گیس نعیم صاحب مجھے کچھ کہہ رہے تھے, غالباً بریک کی طرف جائیں گے ہم نعیم صاحب. اچھا ٹھیک ہے, پہلے کالر ہیں جی, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا یہ پروگرام جاری ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے. آمین. اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے, تو جس کی وجہ سے ہم ان کی شادی پہ انہوں نے ہمیں بلایا شادی پہ, تو ہم یہ سوچ رہے کہ ہم نہ جائیں, وہ بھی ہماری شادی پہ نہیں آئے. تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں ان کے ساتھ. تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کافی خراب ہے, وہ ہمارے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. آپ کا رویہ ٹھیک ہے ان سے؟
जी जी, हमारा बिल्कुल ठीक है। चले एक उनका साइड खराब है, वो हमसे बात नहीं करना पसंद करते। अच्छा, वो किसी शादी पे भी हमारे घर नहीं आए। अल्लाह ताला तो सालियाँ बस करे। अक्सर यास्मीन साहिबा हाफजाबाद से आपने कॉल की, शुक्रिया आपने कॉल की और आपने प्रोग्राम को पसंद किया। देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं अभी भट्टी साहब से गुजारिश करता हूँ जवाब दें। जी, अगर तो उन्होंने शादी के लिए आपको कार्ड भेजा है, बकायदा दावत दी है, तो इसका मतलब है कि फिर वो अपनी नाराज़गी छोड़ रहे हैं ना, तो आप भी दरगुजर से काम लें। लेकिन अगर आपके पास कुछ शरई माकूल वजह हो कि भाई वो शादी पर वो ऐसी ऐसी रसूमात करते हैं जो इस्लामी नहीं है, तो फिर उस शादी में शिरकत ना करना भी जायज़ है। किबार सहाबा कराम ऐसी दावत में जाते तो सामने अगर अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई अमल होता हुआ देखते तो वापस आ जाते थे। तो आप भी अगर कोई वहाँ पर गैर शरई काम हो तो आप ना जाएं। लेकिन अगर मामूली सी घरेलू मामलात की वजह से नाराज़गी है तो वो तो नाराज़गी ख़त्म होने के लिए आपको दावतनामा दे गए हैं, तो आपको भी नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए। और अगर उनकी बुरे अखलाक, बदज़ुबानी, बद कलामी की वजह से आप तंग हैं तो ये बेहतरीन मौका है सुधारने का, सुलह करने का, अच्छे अल्फाज में एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने का। तो मुमकिन है कि वो आपकी शादी में नहीं आए थे, तो आप जब जाएं तो उनको थोड़ा सा और ख्याल हो गया, यार देखो ये क्या हो गया है। बल्कि मैंने ऐसे भी वाक़या सुने कि एक भाई दूसरे भाई से नाराज़ था, उन्हें भाई को शादी पे बुलाया ही नहीं, तो भाई बिना बुलाए पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो वो सुलह हो गई, बड़े गले मिले, बड़ा खुश हुए कि यार ये तो मैंने तो बुलाया ही नहीं था, ये खुद ब खुद आ गए। तो आप जाएं, अगर उन्होंने आपको कार्ड दिया है, बुलाया, तो आप जाएं, ये इंशाल्लाह आपके तल्लुकात को बेहतर बनाएगा। ठीक है जी, प्रोग्राम जारी है, एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। सवाल पूछा गया है कि गिलाफ काबा को पकड़ कर दुआ करने की क्या हैसियत है? काबा, माशाअल्लाह जी, काबा की यादें ताज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फ़तह किया, बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाए, तो पहले बैतुल्लाह की सफाई करवाई। वहाँ पर बुतों की तस्वीरें बनी हुई थी, रंग बिरंगे बुत रखे थे, वो सारे तोड़े, सफाई कराई, धोया, और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ जाकर नवाफल पढ़े। तो ये है असल काम करने का। अगर आपको अंदर जाने का मौका मिले तो आप नफल पढ़ लें, या हतीम जिसको हम कहते हैं, वो जो डीसा है जी, उसके अंदर वो भी चूँकि बैतुल्लाह का हिस्सा ही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो उधर नमाज पढ़े वो ऐसे ही जैसे अंदर पढ़ी है, तो वो वहाँ पढ़ ले, दुआ मांगे बैठ के। या फिर मुल्तज़म हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान जो जगह है वहाँ चिमट कर दुआ करने का सबूत मिलता है सहाबा इकराम से। बाकी गुलाफ़े काबा को चिमटना ये आपके अपनी मोहब्बत का तकादा तो हो सकता है कि यार मेरा दिल किया था मैं चिमट गया, लेकिन इसके साथ चिमट कर दुआ करना अल्लाह के नबी से, सहाबा कराम से साबित नहीं है। तो दुआ करें, जितनी मर्ज़ी करें, जितनी आपका दिल करे मांगे, लेकिन वो अव्वल तो हज के दिनों में, उम्र के दिनों में वो गुलाब को वैसे ऊपर ले जाके बांध देते हैं, क्योंकि लोग काट लेते थे तो नुकसान पहुँचाते थे, तो उसके साथ चिमटना मुमकिन भी नहीं रहा। तो बैतुल्लाह के अंदर पढ़े नमाजें, या मस्जिद के अंदर पढ़ें, या मुल्तज़म के साथ चिमट कर दुआ कर लें। बाकी गुलाब के साथ चिमट कर दुआ करने का कोई सबूत नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन भी है कि दुआ में नज़र काबा की तरफ करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है? नहीं, दुआ करने के लिए आप खुशू व खुदू के साथ दुआ करते रहें, और अगर आप बैतुल्लाह की तरफ नज़र करके देखना चाहें कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का अजीम तरीन घर है, देख लें, तो कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो तवाफ़ ख़राब हो जाएगा नऊज़ बिल्लाह, या आपकी बात ख़राब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो आप बैतुल्लाह को देखना चाहें देख लें, या अगर आप तवाफ़ के दौरान खुशू के साथ नज़रें झुकाए दुआ कर रहे हैं तो भी बेहतरीन है। ठीक है। आगे पूछा गया, बेटा इंतहाई नाफरमान था। चले इस क्वेश्चन से पहले एक लाइव कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद वसीम साहब विहाड़ी से कॉल कर रहे हैं, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए। हाँ जी, पहले तो आपको उम्रे की मुबारक। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, मजीद अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, इस चैनल की तरक्की में भी अल्लाह इजाफा करे, आमीन। और अजमल भट्टी साहब को बहुत बहुत सलाम। मेरा सवाल भी है। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या पूछेंगे आबिद साहब? मेरा सवाल ये है कि जब मैं नमाज़ असर फर्ज पढ़ता हूँ इमाम के पीछे, या मैं इनफरादी तौर पे, जी,
میری ایک اب میں کہتا ہوں عادت بن چکی ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کے بعد عصر کی نماز میں سورۃ والعصر ہی پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے کے ساتھ بھی اچھا سورہ عصر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. عصر پڑھتا ہوں, یہ میرا ایک معمول بن چکا ہے نماز عصر میں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یا چاہے میں انفرادی طور پہ فرض پڑھوں یا امام کے پیچھے, یہ پوچھنا تھا کہ یہ میرا عمل کس حد تک درست ہے یا اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے, کوئی مسئلے کی روح سے. تو جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی کنفیوژن. آپ کے کال کرنے کا شکریہ, مبارکباد دینے کا شکریہ. ایسے دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. پیغام ٹیلی ویژن کے ذریعے جو میسج ہم چاہتے ہیں کہ پہنچے تو یہ ہمیں کامیابی نظر آتی ہے. بڑی صاحب فرمائیے. اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, آپ کو قرآن سے جو حصہ یاد ہے, جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ آپ بدل بدل کر پڑھیں تاکہ توجہ کریٹ رہے گی, توجہ مرکوز رہے گی. اگر آپ ایک ہی سورت کو روٹین بنا لیں گے تو وہ زبان پر ایسی چڑھے گی, پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا خواب خیال کہاں چلے گئے, آپ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے اور زبان پڑھ رہی ہوگی, آپ کی توجہ نہیں رہے گی. تو اس لیے اس کو کبھی کبھی بدل لینا ہی بہتر ہے. لیکن گناہ کوئی نہیں ہے اگر آپ روزانہ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن بدل بدل کر پڑھیں تو یہ اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہوگا اور بہترین بھی رہے گا. ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ بیٹا انتہائی نافرمان تھا, اس نے بڑا پیسہ اجاڑا, والدین وفات پا چکے ہیں. انہوں نے زندگی میں اس بیٹے کو محروم کر کے باقی جائیداد تقسیم کر دی تھی, اب تقسیم کا کیا ہوگا؟ یہ تو شرعی حکم ہے کہ کسی بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے, یہ جو ہمارے ہاں عاق نامہ ہے نا, یہ بالکل ٹوٹلی غیر شرعی ہے. کسی بچے کی نافرمانی کی وجہ سے یا اس کے اسراف کی وجہ سے یا وہ پیسے ضائع کرتا ہے, عارضی طور پر پابندی تو لگائی جا سکتی ہے. جی وہ بچہ جو اپنے معاملات میں کلیئر نہیں ہے, نقصان کر دیتا ہے, بار بار پیسے اجاڑتا ہے, اس پر وقتی طور پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. کب تک؟ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے, جب تک وہ سیانہ نہ ہو جائے. لیکن اس کو ٹوٹلی جائیداد سے محروم کرنا شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے. اگر والدہ نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد بانٹ دی تھی تو اس کا حصہ بھی اس کو دینا چاہیے. اور اب اگر دیگر بہن بھائی اپنے والدین کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں, تو اپنی جائیداد میں سے بھائی کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیں. اگر نہیں دیتے اگر نہیں دیتے تو والدین گناہ گار ہوں گے. گناہ گار. ٹھیک ہے. محمد ریاض سرور صاحب لکھتے ہیں کہ جی میرا سوال, اچھا ان کا سوال ابھی روک لیتے ہیں, کالر ہے پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم صاحبہ بہاول نگر سے کال کر رہی ہیں. شکریہ بہن آپ نے کال کی, فرمائیے. جی بھائی پہلے تو آپ کو عمرہ کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت سی اپنی غلطیاں درست کی ہیں اور بہت سی دعائیں اور بہت کچھ یہ میرے لیے نا ایسے ہے جیسے کہ میں ایک مطلب مدرسے میں پڑھنے لگی ہے. ماشاء اللہ, بہت ہی اچھا آپ کے پروگرام ہے, اللہ کرے گا اسے چلتا رہے اور ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہیں بہت زیادہ. میں رمضان میں بھی دیکھتی تھی, اب بھی روزانہ دیکھتی ہوں, سنڈے اور منڈے کو. جی جی منڈے اور ٹیوزڈے کو. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے, میرا سوال یہ ہے اگر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم وہ سورج کرنے کے بعد 400 سے آخری بھی نہ ادا کر سکیں تو اس کی ادائیگی کیا ظہر کے ساتھ اس کے 2 فرض ادا کیے جا سکتے ہیں یا پھر اس کی ادائیگی اگلی صبح ہی ہوگی؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی پذیرائی کا بہت شکریہ, میں ابھی جواب دیتا ہوں. بھٹی صاحب فجر کی نماز اگر رہ جاتی ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے یا پہلے ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسی فلیصلیھا اذا ذکر. جی جو بندہ سویا رہ گیا ہے یا اس کو بھول گیا ہے, نماز پڑھنی بھول گئی, مشغول ایسا تھا کہ پتہ نہیں چلا وقت گزر گیا ہے, تو جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہو یا جیسے ہی وہ جاگے گا, جیسے ہی اس کو یاد آ جائے فوری پڑھنی ہے, اگلی نماز تک اس کو مؤخر نہیں کرنا, انتظار نہیں کرنا, انتظار نہیں کرنا. ٹھیک ہے. الا یہ کہ آپ کو اس وقت یاد آیا یا اس وقت اٹھے کہ جب سورج بالکل سر پر تھا تو پھر آپ تھوڑی دیر رک جائیں, جیسے ہی سایہ ڈال جائے تو زور سے پہلے فجر پڑھیں اور پھر زور پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ صبح اٹھ گئے ہیں, مطلب 8-9 بجے اٹھ گئے ہیں, تو پھر اس کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے, فوراً اٹھیں, وضو کریں اور نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو چکا ہے، کوئک سا رپلائی لے لیتے ہیں جو صاحب کا رہ گیا تھا۔ محمد ریاض سرور صاحب السلام علیکم لکھتے ہیں جی وعلیکم السلام، میرا سوال ہے کہ اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا نہ ہوتی ہو تو کیا وہاں پہ نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے؟ ریاض بھٹی صاحب فیصل آباد سے۔ ہاں جی، نماز با جماعت کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ تو انہوں نے بتائی کوئی نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے فیکٹریوں میں جی کہ فیکٹری کی مساجد میں جب ورکر موجود ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی ہوتی ہے، عشاء اور فجر نہیں ہوتی، بند۔ تو وہاں پر جمعہ پڑھنا فیکٹری ملازمین کی مجبوری ہے، کیونکہ باہر وہ دور جا نہیں سکتے کہیں، وقت اتنا سا ہوتا ہے وقفہ۔ تو اب اگر اسی صورتحال ہو کہ وہ باہر کسی مسجد تک نہیں پہنچ سکتے جہاں جمعہ بھی باقاعدہ ہوتا ہو، تو پھر اگر ان کی فیکٹری کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے ان کی صورت کے لیے تو وہ وہیں جمعہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، یعنی بامر مشغولی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری احمد عزیزی صاحب۔ قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا شکریہ، بڑی پیشنس کے ساتھ آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے گفتگو، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ، مجھے نہیں پتا میں نے مکمل شکریہ ادا کرنا ہے یا آپ کو ہاف شکریہ ادا کرنا جزاک اللہ ہے، خیر، آپ کے آنے کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لے جی پروگرام جاری ہے ایک وقفہ، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارا ٹاپک ہے معذوری کو طاقت بنائیں، اس پہ بات کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔